وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب موبائل کی رنگ ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جہان بھی جاگ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فون پکڑا تو نمبر دیکھ کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تبھی جہان نے ہاتھ بڑھا کے کال ریسیو کر لی۔ کیسی بے مروت بھابھی پلس بہن ہیں آپ؟ کال اٹھاتے ہی معاویہ کی افسوس بھری آواز گونجی۔ اس کی بات سے وہ ایک پل کو ہونک ہوئی کہ آیا کہ رات کے اس پہر وہ یہ طعنہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ جو آپ کا جلاد شوہر ہے، اس سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن آپ کس خوشی میں مجھے وش کرنا بھول گئیں۔ اس کی بات پہ وہ اپنی عقل کو ہاتھ مارتی رہ گئی۔ اب چپ کیوں ہیں آپ؟ اور وہ دیو کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، وش کیوں نہیں کیا؟ اس کے سوال پہ اس کی بے ساختہ نظر پاس کوہنی کے بل دراز ہوئے جہان سے ٹکرائی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس دیو نے چند پل کو اس رات کو اسے اپنے بس میں کر کے ساری دنیا سے بیگانہ سا کر دیا تھا۔ سوری بھابھی، مجھے یاد تھا لیکن مجھے نیند آ گئی۔ سوری بھائی، مجھے یاد تھا لیکن مجھے نیند آ گئی۔ وہ بے ربطگی سے گویا ہوئی۔ یہ کس خوشی میں تم رات کے اس پہر میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس کی خشونت بھری آواز پہ وہ گڑبڑائی، جبکہ وہ چہک کے بولا، توبہ کرو، جس کا تم جیسا ڈیول شوہر ہوگا وہ کیوں کر کسی سے ڈرے گی؟ اس نے تپانے کی ناکام کوشش کی۔ افسوس کہ بھابھی اتنی معصوم ہیں، وگرنہ اتنے عرصے میں تو انہیں تم پہ بھی حکم چلانا چاہیے۔ اس نے پھر سے بک بک شروع کر دی۔ بھابھی، اس نے اسے پکارا۔ جی بھائی، وہ فوراً بولی، آج کے بعد وعدہ کریں اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اسے ڈرا کے رکھنا ہے، اوکے؟ اس نے وعدہ لینا چاہا۔ وہ تو بری پھنسی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ دونوں ایک پل کو دشمن بنے ہوتے ہیں اور دوجے پل اس سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا، لیکن ابھی جو وہ اسے کہہ رہا تھا وہ گویا کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ بولے نا، اس نے اصرار کیا۔ اوکے۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی، ہار مانتی بولی تھی، جبکہ وہ ابرو اچکا کے اسے دیکھتا رہا۔ ریڈی؟ وہ جھیمپی، لیکن اپنا دھیان مکمل معاویہ کی طرف لگا دیا۔ گریٹ بھابھی، اب چلیں مجھے وش کریں۔ ایویں ہی؟ اب کیوں وش کروں؟ اور یہ کون سی وش ہے جو خود بول کے لی جا رہی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے اسے تنگ کیا۔ بھابھی، وہ صدمے سے چلایا۔ اوکے سوری، اس نے سیز فائر کیا، جبکہ وہ پرسکون سا دونوں کی گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا۔ وشنگ اے ویری ہیپی برتھ ڈے بھائی، اس نے دھیمے سے گنگنا کے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ ہو گیا تمہارا؟ چلو اب سو اور ہمیں بھی سونے دو، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹتے اس کی ساری باتوں کا بدلہ لیا۔ اس کے کال آف کرتے ہی وہ موبائل میں چہرہ چھپا گئی، وہ کمبل میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ آپ کی یہ معصوم حفاظتی سرگرمیاں؟ اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ اس نے کمبل کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ سب بچوں کو ساتھ لیے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جب سے ادھر آئی تھی یہ اس کا معمول تھا۔ وہ آدھے سے زیادہ ٹائم بچہ پارٹی میں صرف کرتی تھی۔ وہ ان کی فیورٹ ہو چکی تھی۔ جہان آج بغیر ناشتے کے ہی اس کے سوتے ہوئے ہی کہیں جا چکا تھا جس سے وہ لا علم تھی۔ بھابھی آ جائیں، اسپیشل ناشتہ کریں معاویہ کی برتھ ڈے کی خوشی میں، کیونکہ وہ آج رات کو گھر میں نہیں ہوگا۔ پاپا نے کراچی اسے بھیجنا ہے، اس لیے ذرا ناشتے سے اس کا موڈ فریش کرنے لگے ہیں۔ زینی نے پرجوش آواز میں آ کے اسے بلایا، کیونکہ وہ بچوں سے فارغ ہو چکی تھی، اسی لیے ڈائننگ ٹیبل تک آئی، لیکن میز پر نظر ڈال کے وہیں رک گئی۔ حلوہ پوری، پراٹھے، پائے، چنے، اچار، آملیٹ، اس طرح کے لوازمات سے میز بھری پڑی تھی، گویا کہ کافی دمدار ناشتے کا اہتمام تھا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئیں، بیٹھو۔
پھپھو نے اسے بٹھایا اور پوری اس کے سامنے رکھی۔ تیل میں نچڑی پوری دیکھ کے وہ چکرا سی گئی تھی۔ میں ایسا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے آملیٹ دیں، اس نے خود کو روکتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ، آج اپنی صحت دیکھو، اس سے صحت اچھی ہوگی، تبھی کل کو بچے صحت مند ہوں گے۔ انہوں نے اس کے چھکے چھڑوائے، وہ کانوں تک سرخ پڑی، سب کا دھیان ان کی طرف تھا۔ پھر زبردستی انہوں نے اسے ہر چیز کھلائی۔ وہ بمشکل کھا رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب کے بس نہ ہوا تو وہ سب باہر اگل دے گی۔ بس میں کھا چکی، مجھے جوس دیں پلیز، وہ بمشکل بولی۔ جوس کے کچھ سپ لے کے وہ اٹھ گئی۔ کچھ قدم چلی ہوگی کہ چکراہٹ سے دونوں ہاتھوں سے سر تھام گئی۔ کیا ہوا علیزے؟ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پتہ نہیں مما، میرا سر چکرا رہا ہے، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ساتھ لگاتی، وہ واش بیسن پہ جھکی اور کھایا پیا سب اگل دیا۔ سب پریشان اس کی طرف لپ کے، جو حال سے بے حال ہوئی جا رہی تھی اور روئے بھی جا رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ماما نے اسے ساتھ لگائے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ کل سے ہی سر ایسے چکرا رہا ہے اور ابھی وامٹ، وہ ابھی بول رہی تھی جب انہوں نے جوش سے اسے بھیجا اور اس کا ماتھا چوما۔ تو کل کیوں نہیں بتایا؟ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اللہ نے بہت کرم کیا، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے۔ سچ میں بھابھی؟ مما نے پوچھا، جبکہ باقی سب بھی خوشی سے لبریز چہرہ لیے کھڑے تھے، ایک سوائے اس کے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے جہان اور علیزے پہ کرم کیا، اب میں دادو بنوں گی۔ ان کی بات پہ اسے جھٹکا لگا۔ نو ماما، اس نے بولنا چاہا، لیکن نگار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ابھی جہان کو کال کرتی ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسے گھر بلاتے ہیں، آپ جائیں، تیار ہو جائیں۔ اس کی کچھ بھی سنے بغیر انہوں نے روم میں اسے بھیجا۔ وہ پریشان سی کمرے میں چکر لگا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے سمجھائے کہ کل زیادہ رونے اور ابھی اس ہیوی ناشتے سے اس کی حالت یہ ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے رونے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے، اور پھر ایک خیال آتے ہی لپک کے موبائل پکڑتے ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اسی لیے اس کے ایک بار کہنے پر باہر لان کا چکر لگا کے آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ پورا وارڈ بھی گھوم کے آئی تھی اور اب اس کے ساتھ بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں تو آپ روئیں گی تو نہیں؟ اس نے اس سے اچانک پوچھا۔ خیریت؟ وہ مگن سی بولی۔ ہاں، ایکچولی مجھ سے تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی بات پہ اس کا ہاتھ تھما اور ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہیں، آپ کریں بات، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہولے سے تھامتا بولا، تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں اپنا ماضی، کچھ ہلکا سا تو یاد ہوگا، کسی کی کوئی پرچھائی۔ اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالتا وہ اسے سوچنے پہ اکسانے لگا۔ وہ سسکی لیکن اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب ہاتھوں پہ مزید دباؤ محسوس ہوا تو بڑبڑائی، زی پھپھو، اس نے بالآخر ایک لفظ ادا کیا جسے سنتا وہ چونکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملاتے فون کان سے لگایا اور گہری سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ السلام علیکم بھابھی، میم۔ خان کی آواز گونجی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ شاید بیزی ہے، لیکن وہ اس وقت سب حد بندیاں ختم کیے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام خان، شاہ کدھر ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا کہ وقت کم تھا۔ سر تو میٹنگ میں ہیں، وہ جواباً گویا ہوا۔ مجھے بات کرنی ہے ابھی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ لیکن میم، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہلکا سا چیخی۔ خان پلیز۔ اوکے میم۔ وہ فوراً بھاگا دروازہ کھول کے۔ جب وہ انٹر ہوا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے نہیں آیا تھا۔ اس نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا تو اس نے فون سامنے کیا اور چمکتی اسکرین پہ اس کی پک دیکھ کے وہ فوراً اٹھا اور ایکسکیوز کرتا باہر بھاگا۔ علیزے، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کدھر ہیں؟ آپ
کدھر ہیں؟ گھر آ جائیں پلیز ابھی۔ اس کی آواز پہ ضبط ہوتی وہ رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا دل پریشانی میں ڈوبا۔ آپ بس آ جائیں، کسی کی کوئی بات نہیں سننی، بس سیدھا میرے پاس آئیں، ابھی آئیں پلیز۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ علیزے پلیز کیا ہوا ہے؟ کیوں جان نکال رہی ہو میری؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ بس گھر آ جائیں، کسی کی بات نہیں سننی۔ وہ ایک ہی بات کیے گئی۔ اس نے خان کو اشارہ کیا کہ گاڑی نکالیں، اور آپ کسی کو کہنا مت کہ میں نے بلایا ہے۔ کال بند کرتے اس کی دھیمی آواز گونجی۔ وہ اور پریشان ہوا اور باہر کو لپکا جب خان نے کچھ کہنا چاہا۔ سر میٹنگ۔ اس نے بات مکمل کرنی چاہی لیکن اس کی سرد آنکھیں دیکھ کے چپ چاپ چل پڑا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اب کسی بھی قیمت پہ رکے گا نہیں۔ سب کو پیچھے کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا جبکہ خان اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تھا، اور پھر آندھی کی رفتار سے وہ 10 منٹ میں مینشن پہنچا۔ تیز قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب آیت کو دیکھ کے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ ارے جہان بھائی، آپ خیریت اس وقت؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی مجھے فائل چاہیے تھی، انہیں جواب دے کے ایکسکیوز کرتا وہ جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی پھپھو کون ہیں؟ اس نے خود پہ قابو پا کے پوچھا۔ میری پھپھو ہیں، بہت پیاری ہیں، جو بھی انہیں دیکھتا وہ بس ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ مجھ سے بہت بہت پیار کرتی تھی، لیکن پھر سب ختم ہو گیا اور میں سب سے دور ہو گئی۔ اب میں نہ جانے ان سے ملوں گی کہ نہیں، اگر ملی تو کیا وہ پہچانیں گے؟ وہ ٹرانس میں کہتی، آخر میں سسکنے لگی۔ وہ بھوکلا گیا اور بے ساختگی میں اپنی پوروں سے اس کے بکھرے موتی چننے لگا۔ اس کے لمس سے کرنٹ کھا کے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز آئی ایم سوری، لیکن ایسے روئیں مت، وہ اب بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا، اسے محبت سے کہتا وہ بے اختیاری میں اس سے وعدہ کر گیا۔ آپ ان سے ملنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے؟ پشت سے آتی اس کی دھیمی آواز پہ وہ ساکت ہوا۔ دروازہ کھولتا جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ ٹہلتی نظر آئی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ضبط کھوتی بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ سرکتی شدتوں سے رو پڑی۔ علیزے پلیز، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، چپ ہو جاؤ۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اوہو بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ایسے روتی رہو گی تو مجھے پتہ کیا چلے گا؟ ایک تو تم لڑکیوں کے پاس نہ جانے اتنے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ لمحے بعد اس نے اسے پکڑ کے سامنے کیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ بے ربطگی سے بولی۔ کیا غلط ہوا ہے؟ بتائیں آپ۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ پوری بات بتائیں، مجھے پوری بات جاننی ہے۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کے آنسو ٹھٹرے اور وہ نظریں چراتی تھوڑے پیچھے ہٹی۔ وہ میں کل روتی رہی تو سر چکرا رہا تھا، اور ابھی اتنا ہیوی ناشتہ کیا تھا تو مجھے وامٹ ہو گئی۔ وہ رکی۔ اس نے ہنکارا بھرا اور گویا آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ اب مما کہتی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر اٹکی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں ماما غلط سمجھ رہی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ کیا؟ ایک لفظی سوال آیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ آپ ٹھیک سے سمجھائیں، ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے سوال دہرایا۔ ماما سمجھ رہی ہیں آپ، میرا مطلب۔ وہ اس سے دور ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ پلٹی۔ میں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ پھر ان کی، لیکن پھر آنکھیں بند کرتی ایک سانس میں بول گئی کہ میں
ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ وہ بات مکمل کر کے کانپ رہی تھی جبکہ ایک پل کو شاکڈ رہنے کے بعد وہ ہوش میں آیا اور گہری سانس بھری۔ وہ دھیرے سے چلتا، کچھ سوچتا ریک کے پاس گیا اور ایک فائل نکالی۔ آپ کو کمرے میں آئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کے بے موقع سوال پہ وہ حیران ہوئی لیکن پھر بول دی، آدھا گھنٹہ۔ اس کی بات کے جواب پہ اس نے دروازے کو دیکھا جو اد کھلا تھا کہ اندر کا سب منظر باہر کو نظر آ سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بلانے والے ہوں گے، اس کی پرسوچ آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی باہر سے آوازیں آنے لگیں جس کا مطلب تھا اسے بلایا جا رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا جو آوازیں سن کے چوکنا ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا اس نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ فائل کے سب پیپرز ہوا میں بکھر گئے جبکہ وہ اس اچانک افتاد پہ گھبرا گئی۔ اس نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ اس سچویشن پہ حواس کھونے لگی۔ وہ اس کے انتہائی قریب تھا کہ جب سب کمرے میں انٹر ہوئے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے فوراً کمرے کا دروازہ بند کرتے چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کے بھی اس کے حواس بحال نہ ہوئے۔ وہ ہولے سے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیسا طریقہ؟ اس کی پرسکون آواز نے اسے اور تپایا۔ ان کے سامنے یہ سب؟ وہ شرم سے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ریلیکس، آپ عبایا یوز کر لینا، زیادہ پرابلم ہوئی تو۔ اس کے مشورے پہ اسے طیش آ گیا۔ وہ اس سے دور ہونے لگی۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے پرابلم سالو کرنے کا؟ وہ کوئی ایک اور آسان طریقہ بھی تھا۔ مجھے برا بننے پر آپ اکساتی ہیں۔ اس کے الزام پر اس کی سبز آنکھیں جھپکیں جس میں اسے ایسا لگا وہ مزید ڈوب جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ نظریں ہٹاتا بولا، جائیں، جا کے ریڈی ہوں، میں سب ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ جو میس کریٹ ہوا ہے، اسے کہتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا جبکہ وہ خود کو سنبھالتی وہ بھی واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کے سوال پہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھ سے ملیں گے نا آپ بعد میں بھی؟ آپ جس طرح مجھے سب سے ملانے کی تگوا میں ہیں، لگتا ہے مجھ سے اکتا گئے ہیں اور مجھے ان کے حوالے کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بات کور کرتی پھر سے اس فیس میں جا پہنچی۔ اس کی باتیں سن کے وہ سنجیدہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ تم ہمیشہ نیگیٹو پہلو کیوں دیکھتی ہو یا سوچتی ہو؟ میں نے دوستی کی ہے نا تم سے، سب سے اچھی دوست ہو میری، میں کیسے جان چھڑا سکتا ہوں تم سے یا تمہیں بھول سکتا ہوں؟ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے؟ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تم نے خود نہیں کیا، اور دعا کیا کرو اپنے لیے اور شکر ادا کیا کرو کہ اس نے کرم کیا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتوں کو دل میں اتارتی وہ اس کی دوست والی بات پہ رکی۔ سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو اب آرام سے سو جاؤ اور اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، اور اگر بور ہونے لگو تو مجھے کال کر لینا، اوکے؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ اسے ریلیکس سا کر گیا۔ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ کیا گفٹ دے رہی ہو مجھے زوجہ محترمہ؟ وہ کچن میں گلاس رکھنے آئی جب وہ پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ صبح سے سب سے گفٹ بٹور رہا تھا کہ رات کو میں گھر نہیں ہوں گا تو مجھے ابھی گفٹ دو، اور سب نے ایسے ایسے گفٹ دیے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی گفٹ کا نام نہ لیتا، لیکن وہ تھا معاویہ ڈھیٹ، اور اب وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑا تھا، جس کا کہنا تھا کہ وہ گفٹ تو بھول چکی ہے، انفیکٹ اسے تو یاد بھی نہیں کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے بتا تو دیا کہ میں نے گفٹ نہیں لیا۔ میں کیوں لیتی گفٹ؟ کوئی اسپیشل بات تھوڑی ہے، اسے تپانے کو آرام سے کہتی۔ وہ سب باتوں کا بدلہ لے رہی تھی۔ ہیں
تم نے واقعی گفٹ نہیں دیا؟ وہ صدمے سے بھرپور آواز میں بولا۔ ہاں تو صبح سے کہہ رہی ہوں، کیا ہوا؟ اردو سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ یا بھول گئے ہو؟ اس کے بھول پن سے کہنے پہ اسے آگ لگی، لیکن پھر اس پہ نظر ڈالے اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ اوہ، تو گویا آپ میرا گفٹ لینا بھول گئیں، وہ دھیرے سے کہتا اس کی طرف بڑھا جو رخ موڑے گلاس سیٹ کر رہی تھی۔ بالکل، اس نے گردن اکڑائی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی کا گفٹ لے لیتا ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکی سی گردن موڑتی بولی، اچھا کیسا گفٹ؟ وہ تمسخرانہ بولی، لیکن اس کی ہر بات دھری کی دھری رہ گئی جب وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی پیشانی اور رخسار چھو گیا۔ ایسا گفٹ؟ اسے آنکھ مارتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی آنکھیں پھاڑتی اسے تکتی گئی۔ ویسے یہ اسپیشل گفٹ تھا، تھینک یو، معنی خیزی سے کہتا اس پہ ایک نظر ڈالتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھتی اپنی بکھری سانسیں سنبھال رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ ماما کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے آیت اور لاریب بھابھی سے نظریں چرائیں جو معنی خیزی سے اسے تک رہی تھیں۔ بہت دیر لگائی علیزے، ان کی شریر آواز نے اسے شرمانے لجانے پہ مجبور کیا۔ وہ چہرہ چھپاتی مما کے پہلو میں آ گئی۔ جلدی چھوٹ دے دی میاں جی نے، جبکہ ان کے ارادے تو خطرناک لگ رہے تھے۔ لاریب کی سرگوشی پہ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا وہ بھی اس سرگوشی سے مستفید ہوا تھا۔ بھابھی پلیز، وہ ملتجی ہوئی تو وہ دانت نکالتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا گئیں۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے پوچھا، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ہاں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، ادھر سے آپ کے لیے اسپیشل سرپرائز لے کے آئیں گے، ماما نے خوشی سے بتایا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے پوچھا، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ہاں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، ادھر سے آپ کے لیے اسپیشل سرپرائز لے کے آئیں گے، ماما نے خوشی سے بتایا۔ تو ہاسپٹل ان کو میں ہی لے جاتا ہوں اور ساتھ جا کے سرپرائز چیک کرتا ہوں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے بات مکمل کی۔ اوکے بیٹا جی، آپ چلے جائیں۔ ماما کی بات پہ اس نے تشکر بھرا سانس لیا تو وہ اسے اشارہ کرتا باہر نکلا، جبکہ ماما اسے ہدایات دیتی گاڑی میں بٹھا گئیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے گاڑی گھر سے نکلتے ہی سوال کیا۔ میں اب بہت کچھ کر سکتا ہوں ابھی بھی، آپ بتائیں کیا کروانا ہے مجھ سے؟ جتنا اس کا بے تکا سوال تھا، اس سے زیادہ اس کا جواب آیا۔ اس کی بات پہ وہ ہاتھ ملنے لگی اور پھر بولی، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے، وہ نروٹھے انداز میں کہتی رخ موڑ گئی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر سومرو، جہان شاہ اسپیکنگ۔ میں ابھی آپ کو جو میسج میں نے آپ کو کیا ہے اس کے حساب سے ایک رپورٹ فائل ریڈی کریں، اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ نہیں، چیک اپ نہیں کروانا، آپ جسٹ ویکنس کی فائل تیار کریں، نیل پریگننسی کے ساتھ۔ اس نے سنجیدگی اور 2 ٹوک انداز میں بات پوری کرتے موبائل رکھا، اور وہ جو پوری توجہ سے اسے سن اور سمجھ رہی تھی، اس کے موبائل رکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ اس کی حرکت پہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود خان نے فائل اسے پکڑائی، جسے تھامتا وہ علیزے کی گود میں رکھ گیا۔ اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا، جس میں جعلی حروف میں لکھا تھا، مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ کچھ پل مسپرائز ہوتی اس نام پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور اسپیڈ بریکر سے چونکتی وہ حواسوں میں آئی اور اسے کھول کے دیکھا تو وہ اس کی میڈیکل فائل تھی۔ یہ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیسے پوچھے۔ یہ میں گھر میں ریڈی کروا چکا تھا، لیکن ساتھ لانا اس لیے ضروری تھا کہ سب گھر والے تھے، انہیں بھی ڈیل کرنا تھا، اس نے اسے بتایا۔ لیکن ہاسپٹل جائے بغیر وہ پھر ان کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر چیک اپ سے ہی تو ڈر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے چیک کر کے سوال کریں۔
اس نے دو ٹوک انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو اس نے تشکر بھرا سانس لیا اور ایک چور نظر اس پہ ڈالی جو بن کہے اس کی ہر بات سمجھ لیتا تھا۔ تھینک یو، اس نے دھیرے سے کہا جب اس نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ علیزے پلیز ہوا کیا ہے، کیوں جان نکال رہی ہیں میری؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ بس گھر آئیں، وہ گھر میں سب پوچھیں گے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں انفارم کر چکا ہوں، وہ کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ ریلیکس رہیں۔ اس نے نظریں سامنے جماتے ہوئے کچھ لمحوں بعد اسے گھر چھوڑتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ جب وہ انٹر ہوئی تو سب لاؤنج میں ہی تھے۔ وہ پزل ہو گئی کہ نہ جانے کیسا ری ایکشن ہوگا، لیکن تب وہ ریلیکس ہوئی جب ماما نے ساتھ لگا کے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خدا کی دین ہے، پریشان نہیں ہوتے، ویسے بھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے۔ ان کی باتیں سنتی وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی جب ہدا اور علینا ولی کے ساتھ آتے اسے خوشگوار سرپرائز دے گئے۔ انہیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ سب بیٹھے گپے لگا رہے تھے جب معاویہ کے جانے کا تذکرہ ہوا۔ میں نے اتنا سوچا تھا کہ معاویہ بھائی کی برتھ ڈے کو اچھی سی سیلیبریٹ کریں گے، لیکن اب وہ ہوں گے ہی نہیں۔ اسٹرابری منہ میں رکھتی وہ افسردگی سے بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ واقعی چاہتی ہیں کہ معاویہ نہ جائے؟ سب نے فوراً پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی بولی، ہاں نا۔ اس کے بچوں والے اسٹائل پہ سب مسکرانے لگے۔ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ نہیں جا سکتے، لاریب نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیسا طریقہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہے ایک طریقہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کرنا ہوگی۔ مہروں نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیسی ہیلپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاویہ کا جانا ایک بندہ ہی کینسل کروا سکتا ہے۔ زینی نے وقفہ دیا اور اس کی بات کو آیت نے کیری کیا۔ اور وہ بندہ آپ کا شوہر ہے اور اسے اس کام کے لیے آپ نے منانا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کی چڑیاں طوطے سب اڑا دیے۔ نہیں، میں کیسے؟ وہ الٹے سیدھے لفظوں میں انکاری ہوئی۔ اوہو علیزے، بیوی ہو یار، منواؤ، تم اپنی پاور استعمال کرو۔ علینا نے اب کے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسی پاور اور کیسے؟ اس نے ان کی طرف دیکھا اور سب ان کی طرف سر کی۔ اسے بتاتے کہ بیویاں باتیں کیسے منواتی ہیں۔ وہ سب اس کے کانوں میں گھسیں اور اسے ایسے مشورے دیے کہ وہ بدک گئی۔ وہ کانوں کو سرخ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ توبہ ہے، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ سب؟ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے تو علینا نے ہاتھ نیچے کھینچے اور پھر سب خسر پسر کرنے لگی۔ نہ، کبھی نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ بس کریں بھابھی، اتنا سینسر کر کے سمجھایا، اتنا تو سینسر بورڈ والے ری ایکٹ نہیں کرتے۔ زینی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ بدستور انکاری تھی جب لاریب زور سے بولی، بس ہم سب پیج پہ لکھ دیتے ہیں، تم آرام سے یاد کر لو، اور ہماری سیفٹی کے لیے ہم ساتھ والے روم میں ٹیرس پہ آ جائیں گے اور آپ کوئی انکار نہیں کریں گی۔ اس نے اس کے کھلتے لبوں کو دیکھ کے کہا، بھابھی پلیز۔ سب نے ملتجی کہا تو اسے مانتے ہی بنی، لیکن آپ ساتھ ہوں گی۔ اس نے انہیں وارن کیا تو سب نے اسے تسلی دی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تب سے ہی وہ بے چین روح بنی بھٹک رہی تھی۔ بھابھی سے ہی پتہ چلا تھا کہ آج باہر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو عصر کا وقت ہونے والا تھا، مطلب سب بزی ہوں گے۔ اسے کسی طور سکون نہ آیا تو وہ کمبل پھینکتی سب حدیں بالائے طاق رکھتی اٹھی۔ وہ ہولے سے سیڑھیاں چڑھتی سیکنڈ فلور پہ آئی اور لیفٹ سائڈ پہ بنے تیسرے نمبر والے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ پل کھڑی اپنی ہمت جتاتی رہی اور پھر دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی پھیلی تھی، پردے سب گرے ہوئے تھے، عجیب خوابناک سا ماحول تھا۔ وہ کمبل لپیٹے لیٹا تھا، صرف اس کی پیشانی اور بکھرے بال نظر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب گئی اور پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ ہاتھ شال سے نکالتی اس کی پیشانی کی طرف بڑھا گئی اور اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ ٹھنڈے ہاتھ کا لمس گرم پیشانی پہ محسوس کرتا وہ فوراً جاگا اور کچھ پل ماحول سمجھتا رہا، اور جب آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئی تو اسے بیٹھے دیکھ کے اسے جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔